اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کام شروع کیا تو ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ہر طرف سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے قطعاً کوتاہی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ پر 12 دفعہ شہید کرنے کے حملے بھی ہوئے۔ اور یہود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے زہر بھی دیا، جادو کیا، جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اور احد میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا، اور طائف میں آپ حضرات کے سامنے ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دشمن بہت زیادہ تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اس لیے صحابہ کرام اکثر و بیشتر ایک جماعت کی جماعت آپ کا پہرا دیا کرتی تھی، آپ کی حفاظت کی غرض سے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں دعوت و تبلیغ کا حکم بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کی بشارت اور وعدہ بھی تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکالا اور لوگ جو پہرا دے رہے تھے ان کو کہا کہ اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح ابن کثیر میں ترمذی کے حوالے سے حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام آپ کی حفاظت پہ مامور تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ اب میری حفاظت کریں گے، تم لوگ چلے جاؤ، پہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سارے پہرے اٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر کسی کو یہ ہمت اور حوصلہ بھی نہ ہوا کہ آپ کو کوئی اذیت پہنچا سکے۔ جتنی بھی آپ کو اذیتیں تکالیف پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس کے بعد کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آیا۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع کا واقعہ بڑا معروف اور مشہور ہے کہ بڑی 2 قوموں کے بیچ میں جنگ ہے، اس کے باوجود ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آرام فرما تھے کہ ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار بھی اٹھا لی، لیکن آپ پر نہ تو کوئی کسی طرح کی گھبراہٹ آئی اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے محسوس کیا کہ آپ کو کی حفاظت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہرا دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام بھی اس کے بعد مطمئن ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے واقع میں حفاظت کا بھی حق ادا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ دشمنوں سے حفاظت کا معاملہ تھا، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے ہے اور بڑی تفصیل سے ہے۔ تو جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو یہ آپ کو پھر کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہوئی کہ وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں کو کہا کہ تم کوئی خوف محسوس نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہے اور کوئی بھی مجھ سے مخفی چیز نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پر شیعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اس آیت کو جوڑتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور خاص طور پر غدیر خم کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ غدیر خم کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا اور اس دن دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع وہاں پر موجود تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے محصول وغیرہ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ یہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے محصول جمع کیے، پھر ان کو جیسے خرچ کرنا تھا خرچ کیا، اور اس کے بعد پھر مکہ میں وہیں سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور پھر حج ادا کیا۔ تو کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محصولات کے جمع کرنے اور خرچ کرنے کے معاملے میں اختلاف تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں علی کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے صحیح خرچ کیا ہے، اگر اس میں سے کچھ انہوں نے اپنے اوپر بھی لگایا ہے تب بھی ان کا حق اس سے کہیں زیادہ تھا، اپنے حق سے انہوں نے کم خرچ کیا ہے، اپنا حق بھی پورا استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ جن حضرات نے یہ بات ذکر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ بات بعض صحابہ کرام کے درمیان پہلے نکل گئی تھی، اس لیے چم گوئیاں کچھ نہ کچھ آپس میں باقی رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور صحابہ کرام سارے اپنے اپنے علاقوں کی طرف وہاں سے کوچ کر گئے، تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام میں سے بعض کے درمیان ابھی کچھ چم گوئیاں باقی ہیں۔ تو غدیر خم ایک مقام ہے، خم جگہ کا نام ہے، اور غدیر حوض کو کہتے ہیں، تالاب کو کہتے ہیں۔ تو اس کے کنارے آپ نے پڑاؤ فرمایا ہوا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، جو مدینہ کی طرف آ رہے تھے، باقی مشرق مغرب شمال جنوب اپنے اپنے راہوں پر چلے گئے، تو جو آپ کے ساتھ تھے ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، اور جو حضرت علی سے دشمنی رکھے در حقیقت اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، یہ اس موقع کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت کسی بھی سلطنت کی بڑی بڑی پالیسیوں میں سے ایک چیز ہے، اہم ترین معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پالیسیوں کے اعلان اہم جگہوں پر ہوتے ہیں، مرکزی جگہوں پر ہوتے ہیں، اور وہ مرکزی جگہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات تھی، جہاں پر سارے کے سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر آپ کو ایسی کسی پالیسی کا اعلان کرنا ہوتا تو اس موقع پر اعلان فرماتے،
جب آپ نے وہاں پر ایسا اعلان نہیں کیا جہاں پر بہت زیادہ واعظ و نصیحت بھی کی اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی کیا، اب جب کہ سفر میں ایک تالاب کے کنارے پر آپ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ ہیں تو وہاں پر اتنی بڑی پالیسی کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ ایک اتفاقی معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق میرے ساتھ اس نوعیت کا ہے کہ جو مجھے اپنا سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ علی کو بھی وہ اپنا سمجھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اب کے بعد تم ہر مسلمان مرد اور عورت کے محبوب ہو، سبھی لوگ تمہیں اپنا دوست تصور کرتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام محفوظ ہے، اور جو کچھ طریقہ کار صحابہ کرام میں ہوا سب دینی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔